السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. راہ کاس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. انفیکٹ یہ والا جو ایپیسوڈ ہے یہ پچھلے ایپیسوڈ کے ساتھ منسلک ہے, اسی کا حصہ ہے, اور ہمارا اس ایپیسوڈ کے اندر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا تو ہم نے اسے کٹ ڈاؤن کیا تھا. اب یہ دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شہزاد قمر صاحب موجود ہیں, آپ اطالی فاؤنڈیشن کے CEO ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. جی آپ کا بھی شکریہ. اچھا سر, سمر ویکیشنز کی ہم نے بات کی تھی تو وہ بس اسٹارٹ ہونے ہی والے ایک دو دن میں. پھر سمر ویکیشنز کے اندر کچھ جگہوں پر سمر کیمپس بھی ہوتے ہیں. سمر کیمپس کے حوالے سے بعض جگہوں پر کچھ لوگ جو ہے وہ اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی کسی جگہ پر بلانا, ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینسز اور بہت ساری چیزیں, تو پھر اس کو آن لائن بھی کرنے کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ ان سمر کیمپس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کیا آن لائن بھی یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا یہ. دیکھیے انسان جو ہیں وہ ایک ہی انداز میں بات کو سمجھتے اور سنتے اور ایک ہی ماحول میں مکتا جاتے ہیں. جی. سو وی نیڈ بریک تھوڑی دیر کے لیے. کہتے ہیں پٹ دا بکٹ ڈاؤن, بڑا مشہور سا ایک وہ ہے کہ آپ مطلب آپ, تو یہ ایک بریک تو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاس بریکس آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تعلیمی سال کے اندر, اسکول کے اندر, یہ ایک طرف تو ہمیں اس چلتے ہوئے پوری چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرتے ہیں یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور لرننگ کے لیے مواقع بھی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا سال بھر ہم بچوں کے ساتھ اسکولز کے اندر جو اکیڈمکس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سبجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو کچھ لائف اسکلز بھی سکھانی ہوتی ہیں. وہ لائف اسکلز سکھانے کے لیے بچوں کو کچھ فن کے ساتھ کچھ چیزوں کو سکھانے کے لیے اس کا ٹائم جو ہے نا پھر سمر کی آپ کی ویکیشنز ہوتی ہیں, اور دنیا بھر میں سمر کیمپس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں ویکیشنز اوبویسلی ہوتی ہیں, سارے لوگ روبوٹس تو نہیں ہیں, سب انسان ہیں ہمارے ہی جیسے, وہاں بھی ہوتی ہیں, اور بلکہ ہم سے زیادہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. اور بار بار ہوتی ہیں. ہمارے تو سمر کی ہوئی نا, وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر سیمسٹر کے بعد ایک بریک ہے 15 دن کی. آسٹریلیا کے اندر تو اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بریک ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. سمر کیمپس میں بچوں کو کیا سکھایا جائے؟ سمر کیمپس ورچوئل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں. تو سمر کیمپس میں ہم نے بچوں کے اندر ایک تو کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو پچھلا وقت گزرا ہوتا ہے اکیڈمکس میں, اس میں جو گیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس میں سے بیسک اسکلس کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا بچے کی ہینڈ رائٹنگ کے ایشوز ہیں, سو ہم اس پہ کچھ ایکٹیویٹیز کروا کے یہاں پہ امپروو کروا سکتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ریڈنگ کے ایشوز ہیں, تو اب ریڈنگ کیسے امپروو کروائیں؟ کتابیں دوبارہ پڑھانی ہیں تو پھر اسکول کیوں نہیں کھول لیتے واپس؟ تو اب ہم یہاں ریڈنگ تو سکھائیں گے, مگر اب وہ ہوگی اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے. اب ہم کہیں گے اچھا بھائی چھٹیاں ہیں تو کچھ کہانیاں شانیاں پڑھو, تو کہانیاں پڑھتے پڑھتے بھی تو یہ بھی تو ایک اسٹریٹجی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. زبان سکھانے کی اور ریڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی. تو بچہ گھر پہ اسٹوریز پڑھے گا, اس کے نتیجے میں کرے گا, سیکھے گا. اسی طریقے سے سمر کیمپس کو ورچوئل کیا جائے یا گھر پہ یا اسکول میں بلا کے کیا جائے, اس کے اندر بھی اب تو دونوں ہی ماڈلز بہت اچھے چل رہے ہیں. خاص طور سے کووڈ کے اندر جو ہے آن لائن کا جو ہوا ہے, تو اس کے اندر ورچوئل سمر کیمپس بھی ہیں. ہم نے خود الحمدللہ گزشتہ سالوں کے اندر پاکستان سے بیٹھ کر آسٹریلیا کے اندر, عمان میں, سعودی عرب کے اندر سمر کیمپس کیے ہیں, اور اس وقت بھی ہم ورچوئل اور آن لائن سمر کیمپس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایپس بنائی ہوئی ہیں, وہ ایپس ہم دیتے ہیں. تو سمر کیمپس آن لائن ہو سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ریسورس پرسن ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا ورچوئلی. اور اگر پاکستان میں ہے اور ظاہر سی بات ہے باہر اگر ٹریول نہیں کر سکتا, تو باہر کے پاکستانی وہاں کے لوگ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تو وقت کو اور فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے نا ٹیکنالوجی نے. تو اب ورچوئل سمر کیمپس ایک اچھا آپشن ہے جس میں آپ کر سکتے ہیں. ہائبرڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں یہاں کر لیں, کچھ چیزیں آپ نے باہر سے کروا لیں, کچھ گھر پہ کروا لیں آپ نے. تو یہ دونوں ہی آپشنس اچھے آپشنس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, سمر کیمپس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور آتا ہے. اب سمر کیمپس کا یہ ہوتا ہے نا کہ 10 دن کا ہو گیا, 15 دن کا ہو گیا, کسی جگہ پر کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی ادارہ کروا رہا ہے, بچوں کو بھیج دیا, یا پھر ورچوئل ہو رہا ہے تو گھر پہ کر لیا. لیکن چھٹیوں میں گرمیوں کی جو میں نے جو بات کی تھی کہ والدین کا درد سر بن جاتی ہیں بچوں کی چھٹیاں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتا تھا نا کہ والدین نے بھیج دیا بچوں کو, صبح اسکول جا رہے ہیں
دین اگر اسکول کے ساتھ مدرسہ نہیں ہے تو پھر وہ مدرسے بھی الگ سے جا رہے ہیں, پھر ٹیوشن اگر گھر میں نہیں پڑھ رہے تو پھر وہ ٹیوشن بھی جا رہے ہیں. تو ایک طریقہ کار بنا ہوا تھا, ڈسپلنڈ مینر کے ساتھ ہر چیز چل رہی تھی. تو والدین کو بھی تھوڑا سا, خاص طور سے ماؤں کو ریلیکس ملتا تھا. لیکن اب وہ پورا دن گھر میں ہے, اب وہ صرف زیادہ سے زیادہ مدرسے جا رہے ہیں, یا پھر بہت زیادہ ہو گیا تو ٹیوشن تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں. سمر کیمپس کے علاوہ اب وہ سارا ٹائم جو ہے وہ لیپ ٹاپس, کمپیوٹرز, موبائلس, ٹیبلیٹس, تو اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا, جس کی ابھی میں نے بات کی تھی پہلے پچھلے پروگرام میں. تو اسکرین ٹائم کو بہتر بنانے کے لیے یا پازیٹیو بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثبت انداز میں بچوں کی اسکرین ٹائم کی ذریعے سے, حالانکہ ورچوئل ہم نے کیمپس کے اوپر بات کی ہے, لیکن وہ اسکرین ٹائمز جو ہے اس کے اندر تو پھر بچہ گیمز کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے. تو ہمیں کس طرح سے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, سائیکولوجیکلی والدین کس طرح سے یہ تربیت کر سکتے ہیں. تو ایموشنل کوشنٹ جس کے اوپر ہماری فکر نہیں ہوتی ہے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہے. دیکھیے سوال تو آپ کا بڑا زبردست ہے, اور یہ گیپ آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا ہے. جی, ویکیشنز کے اندر, چھٹیوں کے اندر لرننگ اسکول سے نکل کر چاروں طرف پھیل جاتی ہے, اور لرننگ کے مواقع کریٹ ہو جاتے ہیں یا کریٹ کرنے چاہیے. اب ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ والدین کا اس میں ایک کردار ہے. چھٹیوں میں, ویکیشنز کے اندر مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ لرننگ جو ہے وہ کلاس روم سے اور اسکول سے بیونڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہو جانی چاہیے. اور یہ رسپانسبلٹی ٹیچر سے نکل کر اب خاندان کی بھی ہو جاتی ہے, کمیونٹی کی بھی ہو جاتی ہے, والدین کی بھی ہو جاتی ہے, گورنمنٹس کی بھی ہو جاتی ہے, سب کی ہو جاتی ہے. بالکل. کمیونٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو گیدر کریں. دیکھیں اگر تو اسکول بند ہو گئے اور سارا برڈن ماں پر آ گیا تو یہ تو بڑی زیادتی ہے, یہ بڑی یہ اس میں وہ ہے. تو ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. چھٹیوں کے اندر دادا کو بھی, دادی کو بھی, نانا کو بھی, نانی کو بھی, خالہ کو بھی, پھپھو کو بھی, ابا جی کو بھی, اگر آپ کسی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کی کمیونٹی کو بھی, آپ جس محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے کے لوگوں کو بھی, آپ کے علاقے کی مسجد کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, ان سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ٹی وی کو بھی رول پلے کرنا ہوگا, میڈیا کو رول پلے کرنا ہوگا. اور آپ کو اب یہ کرنا ہوگا کہ اگر بچہ 7 گھنٹے کے لیے اسکول نہیں جا رہا تو اب تھوڑا ٹائم سب دیں گے. تو اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ ہم مسجد میں بھی کوئی اضافی چیزیں کروا سکتے ہیں. جی, پارکس کے اندر ہم بچوں کے لیے شام میں کوئی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں. آپ کی کمیونٹی جو ہے, آپ کا خاندان جو ہے, تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک دن ایک خالہ کے گھر بچے جمع ہوں گے, کبھی پھپھو کے گھر جمع ہوں گے, سب کے وہ اس دن تھوڑا جلدی اٹھ جائیں گی نا. ٹھیک ہے, ایک کے اوپر برڈن آئے گا, پھر باقی دن وہ سو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, 4-5 گھنٹے کے لیے. تو اس طرح سے آپ باریاں شاریاں لگا لیں نا آپس میں, آپ جیسے ہم کمیٹی مل کے ڈالتے ہیں, تو اس طرح سے سب لوگ مل کے بھی لرننگ کروا سکتے ہیں. فادرس کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا. آپ کو اپنے دفتر میں کہنا ہوگا کہ بھائی میرا جلدی جایا کروں گا, لیٹ سیٹنگ نہیں کر سکوں گا. یا ایم ہی جو آپ بیٹھے رہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا, آپ کبھی جلدی آ گئے, کبھی آپ دیر سے آ گئے, اس قسم کی, یا کچھ آپ نے اسٹوری ٹیلنگ کر دی, بچوں کو کہانی سنا دی. دادا دادی کا اس ٹائم میں دادا دادی وہاں پہ اپنا وقت بچوں کو دے سکتے ہیں. تو ہم سب کو مل جل کے برڈن نہیں سمجھنا, چھٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا, اس سے پریشان نہیں ہونا. اب چھٹیاں ہو رہی ہیں, اب ہم کیا کریں گے, ارے بھائی یہ تو سر پہ پڑے ہو رہیں گے بچے. اس کے مقابلے میں ہمیں اس کو ایک لرننگ کے ٹائم کے طور پر سیلیبریٹ کرنا ہے, پلان کرنا ہے ایٹ لیسٹ. جی, ہم نہیں سمجھنا ہے کہ اچھا بہت ساری چیزیں جو بچے کو اسکول نہیں سکھا پاتا, ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب اسکول نہیں سکھا پا رہا, اب ٹائم ہے نا, اب ہم کر لیتے ہیں. بالکل. آداب سکھانے ہیں, ایکسرسائز کروانی ہے, کراٹے سکھانے ہیں, سوئمنگ سکھانی ہے, پودے اگانے ہیں, گھر میں کوئی پرندہ پالنا ہے, یہ سب بھی تو سیکھنے کی چیزیں ہیں نا. صفائی سکھانی ہے, جنک مٹیریل سے کچھ سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے میں ایسے والدین کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو, حالانکہ ان کو نیڈ نہیں ہوتی, لیکن وہ ویکیشن اپنے بچوں کو کارپینٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور بڑے ہی سے کہتے ہیں بھائی انہیں کچھ سکھا دیجیے, آپ انہیں بنیادی ٹول سکھا دیجیے. میں جانتا ہوں ایسے پیرنٹس جن کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن وہ کسی نہ کسی پروفیشن کے پاس اپنے بچوں سے 5 دن ہم یہ سیکھیں گے, 6 دن وہ سیکھیں گے. چھٹیوں میں اپنے بچوں کو ہارس رائڈنگ سکھا دی, سوئمنگ سکھا دی. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے طے کرتے ہیں اور کر گزرتے ہیں کہ بھئی اس چھٹیوں میں ہم کچھ صورتیں حفظ کر لیں گے, تو کر لیتے ہیں چھٹیوں کے اندر. بعض پیرنٹس ہوتے ہیں بھئی اس چھٹیوں میں ہم نے جو ہے نا یہ ہم لائبریری بنائیں گے اپنی اور ہم بکس جمع کریں گے, اس کے بعد ہم یہ کہانیاں اس چھٹیوں میں پڑھ ڈالیں گے. پڑھ لیتے ہیں,
بعض گھومنے کی جگہ ہوتی ہیں. ہر دفعہ صرف آپ کو پکنک پہ نہیں جانا ہوتا, آپ نے بچوں کو میوزیم بھی لے جانا ہوتا ہے, آپ نے بچوں کو تاریخی مقامات بھی دکھانے ہوتے ہیں, ہارٹیکلچر ہوتا ہے, آپ بچوں کو ان جگہوں پہ لے کر جاتے ہیں, ان کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ سب بھی تو چیزیں چھٹیوں میں پاسبل ہو سکتی ہیں نا, کہ جب آپ کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کل صبح آپ کو اسکول جانا ہے, تو آپ کہیں تھوڑا سا شام میں دیر تک تھکن والی جہاں دور سفر کر کے جانا ہے, پھر بچوں کو اپنے کسی رشتہ داروں سے جو دوسرے شہروں میں وہاں بھی تو لے جانا ہوتا ہے نا. تو ان سارے کاموں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. ہاں, والدین کو چھٹیوں کو ایک لرننگ کے ٹائم کے طور پہ پلان کرنا ہوگا, اپنے لینس کو چینج کرنا ہوگا, اپنے ویژن کو تھوڑا سا ہورائزن کو بڑھانا ہوگا, اور پھر سوچنا ہوگا کہ اچھا اب ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیزیں سکھا سکتے ہیں, اور سب نے مل جل کے کچھ نہ کچھ ذمہ داری اپنا کچھ سکھانے کی ذمہ داری لینی ہوگی, بوجھ نہیں سمجھنا ہوگا. سر, آپ نے جو ابھی ورچوئل سمر کیمپس کی بات کی, اس سے کچھ یاد آیا کہ اطالق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر رائے ٹی وی نے بھی, ہم نے بھی کچھ کانٹینٹ بنایا تھا. تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی آپ ڈالیے کہ چونکہ اس کے ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو ذہن تھا وہ آپ کا تھا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے, وہ کس طرح کا کانٹینٹ ہے جس سے ہمارے جو والدین ہیں وہ مستفید ہو سکتا ہے. بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا. وہ تو دن تھے کہ جب کووڈ کے بعد کا زمانہ تھا اور لاک ڈاؤن تھا, اسکول بند تھے, تو اس زمانے کے اندر یہ ایک ضرورت محسوس ہوئی اور ایک کہانیاں ہم نے ریکارڈ کرنی شروع کی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت اب دوبارہ سے ہے, اور لاک ڈاؤن تو نہیں ہے لیکن اسکول بند ہیں اور بچے گھر پر ہیں, تو وہ آپ کے پاس بڑی ساری سٹوریز ہوں گی. اس میں ہم نے سلیکشن کیا تھا سٹوریز کا, عالمی ادب سے بھی لیا تھا, لوکل ہمارے علاقائی ادب سے بھی ہم نے کہانیاں لی تھیں, اسلامی کہانیاں بھی لی تھیں, قصص الانبیاء بھی لیے تھے, انگلش میں سٹوریز بھی تھیں, اردو میں بھی تھیں. وطائے و فقیر کے جو سندھ کے ہمارے ماشاء اللہ سے بڑی زبردست ان کی وہ ہیں, اور جو اس کے اندر حکایات رومی بھی تھیں. جی, آپ کے پاس یقینی طور پہ چیزیں ہوں گی, میں تو بلکہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو واپس لے کر آئیے. نہیں, انشاءاللہ ہم لنکس بھی شیئر کریں گے, آپ لنکس شیئر کیجیے, اور اگر کہیں مزید کوئی اسٹوری ٹیلنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہیں. جی بالکل, انشاءاللہ مزید بھی آپ سے بھی ہم تھوڑی سی زحمت دیں گے آپ کو. جی ہاں, جی ہاں, جی بالکل بالکل انشاءاللہ. اچھا سر, اس کے اوپر تو ورچوئل کے اوپر ہم نے بات کر لی, تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. آپ کے ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے فیلڈ کے اندر. ساری دنیا, ہمارے پڑوسی ممالک بھی بہت تیزی سے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ٹیکنالوجی کو انڈیوس کر رہے ہیں, خاص طور سے جو نئی ٹیکنالوجی اس وقت آئی ہے جس کو ٹیکنالوجی آف دا فیوچر کہا جا رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کو کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے اندر آج سے ہی فیوز کرنا شروع کریں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے انجیکٹ کریں گے آج سے ہی, تو وہ آگے چل کر پھر اس ٹیکنالوجی کو استعمال بھی کر سکیں گے, اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. تو اس کو کس طرح سے پرائمری کے بچوں کے اندر انڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, چھٹیوں کے اندر ایک بڑا اہم کام یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ٹیکنالوجی باہر ہمارے اسکولز میں ہمارے ٹیچرز ٹیکنالوجی کو کم استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسے ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ سیٹرڈے بھی ہم نے اس کے اوپر ایک ٹیچرز کے لیے ایک سیشن کیا. ابھی پھر دوبارہ سے اگلے سیٹرڈے ہم صرف اسی موضوع پہ کہ ٹیچرز کیسے استعمال کریں اور اے آئی کا استعمال کیسے کریں اس سے بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ کہ بچے نا ٹیچر سے آگے نکل چکے ہیں. یہی مسئلہ ہے, بچے زیادہ جانتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے. بات یہ ہے کہ موبائل جتنا زیادہ بچوں کے پاس ہے, لیپ ٹاپس کمپیوٹرز گھروں میں ہے, اور پیرنٹس کو نہیں پتا کہ بچہ کیا کر رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اچھا ہی کر رہا ہوگا نا. اچھا, اس میں پھر مسائل سامنے آ جاتے ہیں. ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ان چھٹیوں کے اندر جو ان کی کتاب ہے, اگر آپ اس میں کوئی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, جو بچوں کی کتابیں ہیں ان ٹاپک سے بچوں سے کہیں کہ آپ نے سرچنگ کرنی ہے. لائک آپ جائیں ان سے کہیں جی گوگل میں آپ نے سرچ کرنا ہے, آپ گریڈ 3 میں پڑھتے ہیں اور آپ کی سائنس کی بک ہے, سائنس کی بک میں آپ کے پاس جرمینیشن کا ٹاپک ہے, فوٹوسینتھیسس, اور آپ گریڈ 3 سائنس فوٹوسینتھیسس, بچوں سے کہیں اس کو سرچ کیجیے. ٹھیک ہے, جیسے ہی سرچ کریں گے تو اس میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ لاکھوں کے اندر 0.0008 سیکنڈ میں لاکھوں کی تعداد کے اندر ویڈیوز بھی ہیں, پکچرز بھی ہیں, چیز آ جائیں گی. بچوں سے کہیں اس پہ کوئی پریزنٹیشنز بنائیں, اس پہ کوئی ویڈیوز, بچی ویڈیو ایڈیٹنگس کر رہے ہیں, ان سے کہیں جی اپنے چینل پہ آپ یہ سب چیزیں ڈالیے. تو دیکھیے کانٹینٹ جنریٹ ہوگا, ایون وہ ٹیچرس کے کام میں آئے گا. بچے کانٹینٹ جنریٹ کریں گے, بچوں ہی کے لیے کام آئے گا, چونکہ بچوں کو پتہ ہے کہ کیا اچھا لگ رہا ہے. جی, تو ہم بچوں کو اس قسم کے ٹاسک دے کر ان کو پازیٹیولی انگیج کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو بس نرا بزی رکھیں, بلکہ آپ ان کو ویژن کے ساتھ پازیٹیولی انگیج کریں, ان کی اپنی لرننگ بھی ہو, ان کو اس پہ انعامات دیجیے, شاباش دیجیے. بچوں کو بھی جب شاباش ملے گی ان کو اچھا لگے گا. جی, تو ناظرین, یہ ہم نے ابھی گفتگو کی, انتہائی خوبصورت گفتگو کی
شہزاد صاحب جو ہے انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ بچوں کی جو چھٹیاں ہیں اور جو سمر کیمپس ہیں یا سمر ویکیشنز کے اندر کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں، ان کو اچھی اچھی جگہوں پر لے کر جا سکتے ہیں، ان کو تاریخ کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور کس طرح سے مثبت انداز میں ان چھٹیوں کے اندر ان کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ بچوں کی چھٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اسی موضوع کے اوپر اگلا پروگرام ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے، جس کی پوری دنیا کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے۔ آپ کے بچے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں، اس کے اوپر پروگرام کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔